تاریخ کے اوراق میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کا رخ موڑ دیتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایسی ہی ایک مقدس رات کی، ایک ایسے مبارک سپوت کی آمد کی جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم، رحمت اور روشنی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ کہانی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی۔ آپ کی آمد سے پہلے کا عالم تھا، پوری دنیا خصوصاً عرب کا خطہ ظلم و جبر، جہالت اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسانیت اپنی بدترین حالت میں تھی، طاقتور کمزور کو رونتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی اور لوگ ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ ایسے میں دنیا ایک مسیحا، ایک رہنما کے انتظار میں تھی جو اسے اس تاریکی سے نکال سکے۔ لیکن یہ نور تو در حقیقت تخلیق آدم سے پہلے ہی موجود تھا۔ یہ وہی نور تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا فرمایا۔ یہ نور نبیوں اور ولیوں سے ہوتا ہوا آخر کار حضرت عبداللہ کے سپرد ہوا اور پھر وہاں سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے حصے میں آیا۔ جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئیں تو انہیں احساس ہوا کہ وہ کوئی خاص بچہ حمل میں لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک روشنی نکلتی ہے جو شام کے محلات تک جا کر روشن کر دیتی ہے۔ آخر کار وہ منتظر لمحہ آ ہی گیا۔ 12 ربیع الاول، پیر کا دن، عام الفیل کا سال۔ مکہ ویسے ہی سو رہا تھا لیکن حضرت آمنہ کے گھر میں ایک عجیب سماں تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ولادت کے وقت حضرت آمنہ پر کوئی تکلیف طاری نہ ہوئی۔ اچانک گھر روشنی سے بھر گیا۔ اس روشنی میں کئی خواتین نمودار ہوئیں جو حضرت مریم اور حضرت آسیہ جیسی لگ رہی تھیں، جو حضرت آمنہ کی خدمت اور مدد کے لیے آئی تھیں۔ اور پھر وہ معجزاتی لمحہ آیا۔ ہمارے آقا رحمت دو عالم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی پر پسینہ تھا، آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا یکتائے الہی کا اقرار کر رہی ہو۔ آپ زمین پر گرنے کی بجائے ہاتھوں پر ٹیک لگا کر پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ آپ کی ولادت محض ایک معمولی واقعہ نہیں تھا، اس خوشی میں پوری کائنات نے جشن منایا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا محل لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ آتش فارس کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا اسی روز بجھ گیا۔ ساوا کی جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی خشک ہو گئی۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں تھیں کہ اب بت پرستی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور توحید کی روشنی پھیلنے والی ہے۔ جب یہ خوشخبری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً آپ کو اٹھایا، کعبہ شریف میں لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے پہلی بار اپنے اس پوتے کا چہرہ مبارک دیکھا تو دل ہی دل میں جان گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا نام محمد رکھا جس کے معنی ہے قابل تعریف۔ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل، اس نام کا مطلب جو تعریف کے قابل ہو، محمد۔ ایک ایسا نام جو اس زمانے میں عرب میں بالکل نیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ آسمانوں اور زمین میں قابل تعریف ہوگا۔ اس طرح وہ مقدس رات گزری اور ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ یہ صبح صرف مکہ کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئی روشن صبح تھی۔ اس ایک بچے کی آمد نے نہ صرف عرب کی تقدیر بدل دی بلکہ دنیا کے نقشے ہی تبدیل کر دیے۔ آج ہم جس روشنی میں چل رہے ہیں، جس ایمان کی نعمت سے سرفراز ہیں، وہ سب اس عظیم ہستی کی بدولت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے نہ صرف ایک نام رکھا بلکہ انہوں نے اپنے اس پوتے کی حفاظت اور پرورش کا بھی عہد کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ روشن چہرہ صرف ان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مستقبل ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ بچہ ان کی نگرانی میں پرورش پائے گا۔ اس طرح اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے پہلے ہی ایک محبت بھرا اور عزت والا ماحول تیار کر دیا تھا۔ اور پھر یہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا سب سے محترم، سب سے زیادہ پکارا جانے والا اور محبت سے لیا جانے والا نام بنا۔
آج بھی کروڑوں انسان ہر روز ہر لمحہ اس نام پر درود بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ نام ہی تو ہے جس نے ہمیں اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں اور ان کی سیرت پر چلنے کا عہد کریں۔